بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان اسلام سمیت مختلف مذاہب میں دجال کا تصور کیا ہے۔ دجال کا مسیحی تصور یہودی روایت سے اخذ کیا گیا تھا، خاص طور پر عبرانی بائبل میں دانیال کی کتاب سے۔ سوشل میڈیا پر یہودی اور مسیحی روایات کے مطابق اینٹی کرائسٹ یا ضد مسیح اور اسلامی روایت کی روح سے مسیح الدجال مختصراً دجال کے آنے پر بحث کی جا رہی ہے۔ اب ہر کوئی دجال کے بارے میں روایات اور اقوال شیئر کر رہا ہے۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس بحث کا پس منظر جان لیا جائے۔ دجال پر تاریخی حوالہ جات، علماء اور ماہرین کی رائے جاننے سے قبل ایک نظر اس پر دوڑاتے ہیں کہ آخر دجال کا قصہ شروع کہاں سے ہوتا ہے۔ 6 صدی قبل مسیح کے آخر میں بنی اسرائیل یعنی یہودی مذہب کے ماننے والے بابل کے حکمران بخت نصر سے شکست، ہیکل سلیمانی کی تباہی اور جلا وطنی سے ایسے مایوس ہوئے کہ ماننے لگے کہ خدائے بنی اسرائیل یہوہ نے ان سے منہ موڑ لیا اور ان کا مقدس ترین عبادت خانہ تباہ ہونا اور پیرامڈز لینڈ سے نکلوانا ایک سزا ہے۔ اس فکر کے جواب میں یہ سوچ پنپی کہ یہوہ بنی اسرائیل سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہیں ہوئے، بلکہ وہ وقتی سزا کے بعد ایک طاقتور بادشاہ مسیح کے ذریعے انہیں دوبارہ عروج عطا کریں گے۔ یہودی عقیدے کے مطابق حضرت داؤد کی اولاد میں ایک عظیم بادشاہ نمودار ہوگا جو بنی اسرائیل کے ان طاقتور بادشاہ اور نبی کی طرح جن پر زبور نازل ہوئی تھی یہودی کی حکومت پھر سے دنیا پر قائم کرے گا۔ سیدنا محمد وقاص کی تحقیق ہے کہ یہ عقیدہ جلا وطنی کے دوران آنے والے نبی حضرت دانیال سے منسوب ایک صحیفے پر مبنی ہے۔ موجودہ بائبل کے عہد نامہ قدیم کے حصہ انبیاء یعنی عبرانی میں نیویم میں شامل صحیفہ دانیال میں لکھا ہے کہ رات کو خواب میں نے دیکھا کہ میرے سامنے کوئی کھڑا ہے جو انسان جیسا دکھائی دیتا ہے۔ وہ آسمان کے بادلوں پر آ رہا تھا۔ وہ قدیم بادشاہ یعنی خدائے یہوہ کے پاس سے آیا تھا، اسے اس کے سامنے لے آیا گیا تھا۔ وہ شخص جو کہ انسان کے مانند دکھائی دے رہا تھا، اس کو سلطنت، حشمت اور سارا علاقہ سونپا گیا۔ سبھی قومیں اور ہر زبان کے گرو اس کی خدمت کریں گے۔ اس کی حکومت ہمیشہ قائم رہے گی۔ حضرت عیسیٰ کے مصلوب ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ انجیلوں اور عہد نامہ جدید کی باقی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ سید محمد وقاص بائبل کی آخری کتاب یوحنا کا مکاشفہ کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پھیلا ہے اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے۔ اسلام کے پیروکاروں میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ دنیا میں آنے کا تصور پایا جاتا ہے۔ عہد نامہ جدید کی سب سے آخر میں لکھی جانے والی اس کتاب میں ایک اور جگہ لکھا ہے کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کی مسیح کی ہوگی اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ یوں ان دونوں مذاہب کے ماننے والے قیامت سے پہلے کے عہد کو مسیحائی عہد کے نام دے کر اس کے منتظر ہیں۔ اسلام کے پیروکاروں میں بھی حضرت عیسیٰ کی دوبارہ دنیا میں آنے کا تصور پایا جاتا ہے۔ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ، ڈیلس، امریکہ سے منسلک محقق نعیم احمد بلوچ کے مطابق مسلم اہل علم کی ایک بہت بڑی اکثریت حضرت عیسیٰ کے بارے میں احادیث کی وجہ سے یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ ایک امتی کی حیثیت سے قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے۔ البتہ ابن خلدون سمیت بہت کم علماء حضرت مسیح کی آمد ثانی کے قائل نہیں۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والوں کے حضرت مسیح کی دوبارہ آمد کے تصورات دیکھنے کے بعد ہم چلتے ہیں اینٹی کرائسٹ یا ضد مسیح یا دجال کی تصور کی جانب۔ اینٹی کرائسٹ ضد مسیح اور مسیح کا حتمی دشمن۔ مسیحی روایات کے مطابق آخری فیصلے یعنی قیامت سے پہلے کی مدت میں خوفناک طور پر حکومت کرے گا۔ رابرٹ ای لرنر کی تحقیق کے مطابق ضد مسیح یعنی دجال کی اصطلاح پہلی بار یوحنا کے خطوط میں ظاہر ہوئی اور ضد مسیح کی زندگی اور دور حکومت کی مکمل کہانی قرون وسطیٰ کے متن میں پائی جاتی ہے۔ دجال کا مسیحی تصور یہودی روایات سے اخذ کیا گیا تھا، خاص طور پر عبرانی بائبل میں دانیال کی کتاب سے۔ سن 167 قبل مسیح کے آس پاس لکھی گئی اس کتاب میں اس آخری اذیت دینے والے کے آنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی جو اعلیٰ ترین کے خلاف بڑے بول کہے گا اور اعلیٰ ترین کے ماننے والوں کو کمزور کر دے گا اور وقت اور قوانین کو بدلنے کا سوچے گا۔ لرنر کہتے ہیں کہ اسکالر اس بات پر متفق ہے کہ دانیال کے صحیفے میں فلسطین کے تب کے ہیلینسٹک حکمران اینٹیوکس چہارم ایپیفینس کی طرف اشارہ تھا
جس نے یہودیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ اینٹیوکس کا نام نہیں لیا گیا تھا، بعد کے قارئین اس پیشن گوئی کو کسی بھی ستانے والے پر لاگو کر سکتے تھے۔ ابتدائی مسیحیوں نے اسے رومن شہنشاہوں پر لاگو کیا جنہوں نے چرچ کو ستایا، خاص طور پر نیرو جنہوں نے سن 54 سے 68 عیسوی تک حکومت کی۔ ابتدائی مسیحی ایک بہت بڑے ضد مسیح کے آنے پر زور دیتے ہیں۔ یوحنا کا مکاشفہ اس شخصیت کو پاتال سے حیوان یعنی 11:7 اور سمندر سے حیوان یعنی 13:1 سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ ایک عام ارتداد کے وقت آئے گا، لوگوں کو نشانیوں اور عجائب سے دھوکہ دے گا، خدا کے گھر میں بیٹھ کر خود خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ آخر میں وہ یسوع کے ہاتھوں شکست کھا جائے گا، جو اسے پھونک اور اپنے آنے کی چمک سے تباہ کر دیں گے۔ اینٹی کرائسٹ کے بارے میں قرون وسطیٰ کا نظریہ ایڈسو، ریپلین اور بہت سے دوسرے مصنفین نے اس اصول پر قائم کیا کہ وہ ہر چیز میں مسیح کے متضاد مخالف ہے۔ لرنر نے ان سے یہ اخذ کیا کہ ضد مسیح اپنی چالوں سے پیروکار حاصل کرے گا، اس کی بالادستی 3.5 سال رہے گی۔ مسیح کی طرح دجال یروشلم آئے گا، لیکن مسیح کے برعکس یہودی اس کی جوش و خروش سے تعریف اور تعظیم کریں گے۔ اپنے دور حکومت میں وہ ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرے گا اور سلیمان کے تخت پر بیٹھے گا۔ وہ زمین کے حکمرانوں کو اپنے مقصد کی جانب بدل دے گا اور مسیحیوں کو خوفناک طریقے سے ستائے گا۔ ان تمام لوگوں کو اذیت دی جائے گی جو اس کی چالوں کا مقابلہ کریں گے، اور ایسی بڑی مصیبتیں آئیں گی جو دنیا کی ابتدا سے لے کر اب تک کبھی نہیں آئی۔ مختص کیے گئے 3.5 سال کے اختتام پر تاہم دجال مسیح کی طاقت سے تباہ ہو جائے گا، جس کے بعد بہت ہی مختصر وقفے کے بعد آخری فیصلہ اور دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ لرنر کہتے ہیں کہ بعد میں اینٹی کرائسٹ کا تصور مسیح کی مخالفت کرنے والوں کے معنوں میں بھی سامنے آیا، اور اس وہم نے بھی جنم لیا کہ کریڈٹ کارڈ، الیکٹرانک بارکوڈ معصوم لوگوں پر اینٹی کرائسٹ یا ضد مسیح کی مکاشفہ کے مطابق نشانی 666 لگانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسلامی عالم لکھتے ہیں کہ لفظ دجال بڑے دغاباز، فریبی اور مکار کے معنی میں اس میں صفت ہے۔ اس کا ذکر المسیح الدجال کے نام سے بھی ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے کوئی شخص مسیح ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے گا، اور یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کے اندر سیدنا مسیح علیہ السلام کی آمد کے تصور سے فائدہ اٹھا کر اپنے بعض کمالات سے لوگوں کو فریب دے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اور ایمان والوں کو اس کا دھوکہ اس قدر واضح ہوگا کہ اس کی پیشانی پر گویا کفر لکھا ہوا دیکھیں گے۔ اسلامی عالم وحید الدین خان کے نزدیک دجال سے مراد ایک ایسا دھوکے باز ہے جو ذہنی اور فکری گمراہی پیدا کرے گا، نہ کہ انوکھی صفات کا حامل شخص جو فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اور رسالہ میں لکھتا ہے کہ دجال اپنا یہ کام تلوار کے ذریعے نہیں کرے گا، دھوکہ دینا دلیل کے ذریعے ہوتا ہے، نہ کہ تلوار کے ذریعے۔ چنانچہ دجال علم اور دلائل کے زور پر لوگوں کو بہکائے گا، وہ لوگوں کو ذہنی گمراہی میں مبتلا کرے گا۔ ڈاکٹر محمد عامر گزدر علامات قیامت کے ضمن میں پیغمبر اسلام کے بعض حدیثوں کے حوالے سے دجال کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کوئی اور مخلوق ایسی نہیں ہے جو اپنی فتنہ پردازی میں دجال سے بڑھ کر لوگوں پر حاوی ہو سکتا ہے۔ مسیح الدجال ایک کشادہ پیشانی والا گنگریالے بالوں والا شخص ہے جس کی ایک آنکھ نہیں، دوسری آنکھ ایسی ہے جسے وہ انگور کا ابھرا ہوا دانہ ہو۔ وہ چوڑے سینے والا ہے، اس کی شخصیت میں کچھ بدصورتی سی ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر جھوٹا ہوگا۔ اور یہ کہ دجال اس مشرقی علاقے سے نکلے گا جسے خراسان یعنی عراق سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک پھیلے ہوئے وسیع علاقے کا قدیم نام اصفہان بھی اس میں شامل ہے۔ اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے ڈالوں کی طرح چوڑے یعنی یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے۔ مسیح الدجال مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا عزم مدینہ ہوگا، وہ قریب پہنچے گا یہاں تک کہ احد پہاڑ کے پیچھے آ کر پڑاؤ ڈال دے گا، پھر خدا کے فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے اور وہ وہیں ہلاک ہو جائے گا۔ اسی بنا پر آپ پیغمبر اسلام فتنہ مسیح الدجال سے خود بھی خدا کی پناہ مانگتے تھے اور اپنی امت کو بھی پناہ مانگنے کی تلقین فرماتے تھے۔ مسلمانوں کی کثیر روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب جب دجال کا ظہور ہوگا تو اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے نزدیک کے تمام الہامی مذاہب پر ان کی فتح ہوگی۔ یہودیت کے ماننے والوں کے مطابق کافر بادشاہ کا نظام ختم ہوگا۔ صحیفہ دانیال کی آیات ہیں، جو ہونا ہے اس کا فیصلہ خدا کی عدالت کرے گی، اور اس یعنی کافر بادشاہ سے اس کی حکومت چھین لی جائے گی، اس کی سلطنت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔
پھر خدا کے مقدس لوگ اس مملکت پر حکومت کریں گے۔ مسیحیوں کے نزدیک ضد مسیح کے قتل سے مسیح کی برتری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی۔ بہت سے مسیحی علماء اسرائیل کے قیام اور اس کے علاقے میں برتری کو ان حالات کے پیدا ہونے کا اظہار سمجھتے ہیں جن کا ذکر وہ اپنی مذہبی روایات میں دیکھتے ہیں۔ مسلمان بھی کم و بیش ان روایات سے یہی مطلب لیتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں بھی دجال کی شر سے پناہ مانگنا چاہیے، اسی لیے ہر جمعے کو ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ناظرین، ہمارا عنوان مکمل ہوا، سننے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ خیر۔